الحمد لله نحمده ونستغفره. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس مقصد کے لیے کہ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان سے بچ جاؤ. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قسم کے طاغوت سے بچ جاؤ.
فمنہم من ھدی اللہ، بس ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا عذاب، ان کا انجام کیا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور پورا نظام اسی ایک امتحان کے اوپر، اسی ایک نقطے کے امتحان کے اوپر چل رہا ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں، کہ اللہ یکتا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، یکتا بھی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور وہ اپنی عبادت میں بھی یکتا ہے، اپنی بندگی میں بھی یکتا ہے۔ جس طرح اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اسی طرح جو بندگی ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اس جیسی بندگی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں کی ہیں، کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، جس کو توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں، کہ اللہ اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہ اکیلا ہی مدبر کائنات ہے، کائنات کا نظام بھی وہ خود اکیلا چلاتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لینا یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات کو تسلیم کر لینا، اللہ کے سارے ناموں کو تسلیم کر لینا، اور جو جو اللہ کی صفت ہے اس کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ ان صفات میں سے کوئی ایک بھی صفت کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، اور دوسری بات یہ بھی ایمان رکھنا کہ ان صفات میں سے کسی بھی صفت میں اللہ کی ذات میں کمی نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات میں ان صفات میں سے کسی چیز کی کمی ہے تو یہ بھی شرک ہے، اور اگر اس کو مخلوق کے ساتھ منسوب کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ لہذا جس طرح توحید ربوبیت میں ہے، اسی طرح شرک بھی ربوبیت میں ہے۔ اسی طرح جہاں توحید اسماء و صفات کی ہے، اسی طرح اسماء و صفات کا شرک بھی ہے۔ درمیان میں ایک تیسری قسم ہے، میں اس کو جان بوجھ کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے توحید الوہیت، اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں بار بار اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے پالنے والے اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور رب اس لیے کہہ دیا کہ رب کے بارے میں جو رب کی شان ہے کہ رب خالق ہوتا، رب مالک ہوتا اور رب مدبر کائنات ہوتا، اس کے بارے میں تاریخ کا کوئی ایک بھی مشرک نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتا ہو۔
تک تاریخ کے کسی موڑ پر کسی نے بھی شرک کیا ہے تو کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کائنات میں نے پیدا کی ہے یا ہمارے معبودوں نے پیدا کی ہے. حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اس نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کائنات میں نے پیدا کی. کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، کائنات کا مالک اور کائنات کا سارا انتظام چلانے والا مدبر کائنات وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کو ہر دور کے مشرک مانتے تھے. یعنی آپ اگر مشرکین مکہ کا ذکر قرآن میں پڑھے، مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن میں پڑھے، اللہ نے جا بجا مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے اور ایک سوال کی شکل میں کیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرک ہیں نا، ان سے آپ اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، رزق میں کشادگی اور تنگی کون کرتا ہے، ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا لازمی جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا. اللہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک. وہ مشرک جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور جنہوں نے صرف عقیدے کی دشمنی نہیں رکھی، عملاً دشمنی کی. ان دشمنوں کے بارے میں جن کو قرآن نے جہنمی کہا، گویا وہ رجسٹرڈ جہنمی ہیں، ان جہنمیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. بیٹے دینے والا کون؟ اللہ. بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ اللہ. سورج کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. چاند کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. پوری کائنات کا انتظام چلانے والا کون؟ اللہ. مدبر کائنات کون؟ اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جلدی سے جواب دیں گے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا یہ جواب دینے کے لیے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اور یہ بات اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے یہ بات رکھی. ان سے پوچھ کے تو دیکھو. اور اس کے جواب میں یا تو فرمایا لا یقولون اللہ، ان کا لازماً جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اور کہیں فرمایا فسیقولون اللہ، ان کا جلدی سے جواب ہوگا بغیر سوچے سمجھے. یعنی کنسیڈرڈ اوپینین ان کی ہے، انہوں نے سوچا ہوا. اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ اندازہ کیجئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو وہ موحد ہوتا ہے کہ مشرک ہوتا ہے؟ ہمارے کاغذوں میں تو وہ موحد ہوتا ہے، وہ توحید والا ہوتا ہے. ہم تو توحید اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو یکتا ماننا، اپنی ربوبیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی، الوہیت میں بھی، ہر چیز میں اللہ کو یکتا ماننا، یہی تو توحید ہے. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی توحید ہے. لیکن یہ کیسے مشرک ہیں کہ مشرکوں کا عقیدہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ مشرک یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا. تو پھر مشرک کیوں ہے؟ اللہ کی سن لیجئے، یہ جو تینوں توحید کی قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان دونوں کو تاریخ کے ہر مشرک نے تسلیم کیا.
ان سے پوچھو پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ دریاؤں سے پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ سمندروں سے پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ یہ مشرک کہتے تھے۔ ہم آج کے دور کے لوگ کیسے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے جو اس دور کے مشرک کہتے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے جو وہ لوگ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم جا کے لوگوں سے بیٹے بھی مانگتے ہیں، خالق بھی ہو، مالک بھی وہ، اور مدبر کائنات رازق بھی وہ، ساری دنیا کو رزق دینے والا وہ ہے۔ اور ہم جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، کسی سے بیٹا، کسی سے رزق، کسی سے اولاد، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، اور مانگتے بھی ان سے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ اکبر، جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں، جو ہماری بات سنتے ہی نہیں، ان سے جا کے مانگتے ہیں۔ اور پھر ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی دستگیر ہے، اللہ اکبر، اور کوئی داتا ہے، اور کوئی گنج بخش ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا۔ تو خزانے عطا کرنے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ خزانے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے سب اللہ۔ لہذا گویا ان کی زبان میں جو قرآن نے کہا، اس کا اگر ترجمہ آج کے دور میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ان سے پوچھو دستگیر کون ہے تو وہ کہے گا اللہ۔ ان سے پوچھو گنج بخش کون ہے تو وہ کہے گا اللہ۔ ان سے پوچھو کہ داتا کون ہے وہ کہے گا اللہ۔ سَيَقُولُونَ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا لازمی جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ وہ مشرک ہو کے اللہ کو اس طرح سے یکتا مانے، اپنے ربوبیت میں بھی، اللہ کی اسماء و صفات میں بھی اللہ کو یکتا مانے۔ صرف ان کا جو مسئلہ تھا نا، جو ان کا مسئلہ تھا، وہ توحید الوہیت کے قائل نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ توحید الوہیت میں وہ دوسروں کو بھی شامل کرنے کے قائل تھے۔ بس اتنی بات۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بندگی اللہ کی نہیں کرنی۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے توحید فی العبادت۔ عبادت میں بھی ہر وہ چیز جو عبادت کے زمرے میں آتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو۔ جو چیز، جو بات عبادت کے قبیل سے ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا جب ان کے پیچھے سفر کر رہے تھے کہ معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔ یہ کیوں حق ہے؟ کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مدبر
اللہ کریم نے پورے قرآن میں بار بار یہی دلیل پیش کی کہ تم جن باطل معبودوں کو پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ خالق کی بندگی کرے۔ لہذا پورے قرآن میں جو سب سے پہلا حکم ہے بندگی کا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع، وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کی ہدایت کو ہدی للمتقین، جو اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے، اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا مان لیا یہ متقین ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مانا، یہ کافر ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے منہ سے کہا، زبان سے کہا ہم نے مان لیا، وما هم بمؤمنین، حقیقت میں مومن نہیں، کہا یہ کہ مان لیا، حقیقت میں نہیں مانا، یہ منافق ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے ہیں۔ یہ 3 گروہ بتا کے پھر اللہ کریم نے پہلا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اپنے پالنے والے رب جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جو مدبر کائنات بھی ہے، کائنات کا انتظام چلاتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر مرحلے پہ ایک ایک چیز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا۔ کیوں بندگی کرے اس کی؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ خالق ہونا یہ دلیل ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ جو کامیاب ہو۔ لہذا بندگی خالص اللہ۔ اور یہاں اس آیت کے اندر جو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس نے آ کے یہی بات کہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو۔ اور اللہ کی بندگی کرنا جتنا ضروری ہے، جتنا ضروری اللہ کی بندگی کرنا ہے، اتنا ہی ضروری غیر اللہ کی بندگی چھوڑنا ہے۔ جتنا ضروری اللہ کی بندگی کرنا ہے، اتنا ہی ضروری غیر اللہ کی بندگی چھوڑنا ہے۔ صرف خالق کی بندگی کرنی ہے، مخلوق کی بندگی کو چھوڑنا ہے، اور مخلوق میں سے ہر اس چیز کو بھی چھوڑنا ہے جو خالق کی بندگی میں رکاوٹ بنے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت طغیان سے ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جو خالق کی بندگی سے غافل کرے۔ اللہ، خالق کی بندگی سے غافل کر دینے والی ہر چیز وہ طاغوت ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ صرف نبیوں نے آ کے یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو دیگر معبود ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، دیگر اشیاء ہیں، تمہیں مشغول کر لینے والے مشغلے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو خالق کی بندگی سے آپ کو ہٹا دے، غافل کر دے، اس سے بچنا بھی نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن طاغوت کی بندگی نہیں چھوڑتا، طاغوت میں شیطان بھی آتا ہے، طاغوت میں اپنے من کی مرضی کرنا بھی آتا ہے، طاغوت میں کسی ایسی دنیاوی مشغلے میں مشغول ہو جانا جو اللہ کی بندگی سے غافل کرتے ہیں، ہر چیز طاغوت، جو بھی اللہ کی بندگی سے غافل کرے وہ طاغوت، اور دیگر معبودوں کی بندگی۔ اللہ اکبر۔
یہ بھی طاغوت ہے. اور اگر کوئی شخص اس سے نہیں بچا تو بھلے اللہ کی بندگی کرتا ہو، بھلے یہ کہتا ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، بھلے یہ کہتا ہو ساری اسماء و صفات کو میں تسلیم کرتا ہوں، اگر وہ بندگی غیر اللہ کی کرتا ہے تو غیر اللہ کی بندگی اس کو جہنم میں لے جائے. مشرکین مکہ کا قصور ہی کیا تھا؟ صرف دو باتیں اللہ کریم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا قصور یہ تھا، یہ کہتے تھے ان بتوں کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم صرف ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور ان سے کوئی پوچھے کہ کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. بس اتنی سی بات سے جہنمی ٹھہرے. اللہ اکبر. تو بندوں کا، مخلوق کا حق ہے اللہ پر، اور اللہ کا حق ہے مخلوق پر. تو خالق کا حق مخلوق پر کیا ہے؟ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگر یہ حق کسی نے دے دیا، شرک نہیں کیا زندگی میں، اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا استحقاق ہے کہ غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، سستیاں ہو گئیں، غفلتیں ہو گئیں، ساری زندگی ہوتی رہی، لیکن شرک نہیں کیا، تھا اللہ کا ہی، رہا اللہ کا. کسی کو درمیان میں لا کے مخلوق کے سامنے اس طرح سے سر نہیں جھکایا جس طرح سے اللہ کے سامنے جھکانا ضروری تھا. مخلوق کے لیے کبھی وہ اس طرح جھک کے نہیں کھڑا ہوا جس طرح جھک کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ضروری تھا. جو رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے ممکن اور جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ جو سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں ہوا کرتا تھا وہ بھی حرام ہے. لوگ جھک کے ملتے ہیں، جھک کے کسی بڑے کو دیکھتے ہیں اس کو جھک کے ملتے ہیں. اللہ، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ منع کر دیا کرتے ہیں. کیوں جھکتے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں. کیوں جھکتے؟ آپ مناسب طریقے سے ملیں، جھکتے کیوں ہیں؟ جھکنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز نہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. اللہ، پڑے رہتے ہیں جا کے قبروں کے اوپر پڑے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبر پہ جا کے بیٹھ جائے، جن کو ہم مجاور کہتے ہیں، قبر پہ بیٹھ گیا، قبر پہ بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا قبر پہ بیٹھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے. اگر وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھے تو وہ بہتر ہے جتنی سزا اس کو قبر پر بیٹھنے کی ملتی ہے. اللہ اکبر. لہذا حق اللہ کا خالص اس کی بندگی کرنا. اسی لیے اللہ کریم نے شروع میں ہی فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے پہلی امتوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، اس میں سے پھلوں کا رزق عطا کیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ دنیا میں تاریخ انسانی میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں. ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کرتا. اللہ فرماتا ہے جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو تم اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور پیدا کرنے والا اگر کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو تو چلے تم اس کی بندگی کر لو، کیونکہ خالق کا حق ہوتا ہے نا. اسی لیے اللہ کریم نے سورہ حج کے اندر جا کے فرمایا
کہ یہ جو جن کو تم پوچھتے ہو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، جن کو بڑا سمجھتے ہو دنیا والے سارے اکٹھے ہو، اس میں سے صرف معبودان باطل نہیں، وہ بھی سارے شامل ہیں جو دنیا والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، سارے فلسفہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، سارے ٹیکنالوجی رکھنے والے اکٹھے ہو جائیں، سارے انجینئرنگ والے اکٹھے ہو جائیں، سارے میڈیکل سائنس والے اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ مل کے ساری مخلوق مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر یہ اکٹھے بھی ہو جائیں سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ جب ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر بندگی تو اس کا حق ہے نا جس نے ساری کائنات پیدا کی، بندگی تو اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، بندگی اس کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق۔ پھر فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر کھانا اٹھا کے لے جائے، ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، یہ سارے مل کے بھی اس سے کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ اندازہ ہے، کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ میں اس پہ سوچا کرتا تھا کہ مکھی کے ٹانگوں میں کھانا ہو تو کسی طریقے سے بندہ چھین ہی سکتا ہے، مکھی کو مار کے اس کے چھین لے۔ اللہ نے اتنا بڑا چیلنج کیوں کر دیا کہ مکھی اگر کھانا لے جائے تو یہ ایک ذرہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، منگتا جو مانگنے والا ہے ان سے وہ بھی کمزور اور موٹا، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ رب ایسا نہیں ہوتا، رب ہوتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ دنیا کے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں رب یہ سارے مل جائیں، یہ سارے بودے ہیں، سارے کمزور ہیں، یہ سارے بہتر ہیں، یا وہ اکیلا ایک اللہ جو زبردست قوت والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ مجھے کسی سائنسدان نے، کیمیکل سائنس کے پروفیسر نے بتایا، سبحان اللہ، انہوں نے مجھے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ مکھی سے اس لیے نہیں چھین سکتے کہ مکھی کو اللہ کریم نے جو فطرت دی ہے، وہ کھانا جب کھاتی ہے، چاہے ٹھوس چیز ہو چاہے لیکوڈ ہو، جب وہ ٹھوس چیز پر بھی بیٹھتی ہے تو اس نے جو کھانا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے ایک لعاب نکالتی ہے، وہ اس کھانے پر ڈالتی ہے، اتنا کھانا جتنا اس نے لینا ہے۔ وہ کھانا چاہے جتنا مرضی ٹھوس ہو، اس کے اپنے لعاب سے وہ لیکوڈ بن جاتا ہے۔ جب وہ لیکوڈ بن جاتا ہے پھر وہ اس کو اپنے اندر سک کرتی ہے، وہ پی جاتی ہے، اور جب وہ اڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھوں ٹانگوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو چھینا جا سکے، وہ تو پی چکی ہوتی۔ لہذا دنیا ساری اکٹھی ہو جائے وہ کھانا نہیں چھین سکتی، اللہ نے چیلنج دیا۔ تو پھر بندگی کیوں غیر اللہ کی کرتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ پھر اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ کیسی مخلوق ہے، کیسے انسان، اور بندے کے پترو، اور تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر۔ تو بندگی، عبادت، کوئی چیز جو عبادت کے قبیل سے ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات، اس کی لمبی تفصیل ہے، میں آج تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو آج صرف اس لیے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک دعوت توحید والے میاں جمیل صاحب، ان کا حکم ہے کہ آج کا جمعہ جو ہے وہ توحید کے اوپر پڑھانا چاہیے، لہذا میں نے اس حوالے سے توحید کا یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس کی تفصیل بہت لمبی تفصیل ہے، ہم نے توحید کا موضوع کئی مہینے چلایا تھا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے قبیل سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اگر وہ مخلوق کے لیے روا رکھی نا تو یہ شرک ہے، چاہے آپ مانتے ہوں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ، چاہے آپ جانتے ہو اللہ سب کچھ کرتا ہے، عبادت کی چیز کسی غیر اللہ کے لیے کر دی تو یہی اسی سے انسان پکڑا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک حدیث سن لیجئے،
بات مکمل ہونے سے پہلے مسند احمد امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر ایک روایت نقل کی ہے اور یہ درست صحیح حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دخل الجنت فی ذباب، دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ، صحابہ حیران ہے، کیف ذالک یا رسول اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو گیا کہ مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں، مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی تھے، ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، اس قوم کا ایک بت تھا اور کوئی شخص انہوں نے قانون بنا رکھا تھا اگر یہاں سے کوئی بھی گزرے گا اور وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر وہاں سے نہیں گزرے گا، وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے، لا یجاوزہ احد، وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے، الا لیقرب لہ شیئا، جب تک اس کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی آگے ہوا، اس نے کہا کوئی چڑھاوا چڑھا، اس نے کہا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ میں چڑھاوا چڑھاؤں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، ویلا کلا، خالی ہاتھ۔ انہوں نے کہا ہمارا قانون ہے چڑھاوا چڑھائے بغیر کسی کو نہیں گزرنے دینا، تو ایسا کر ایک مکھی پکڑ کے چڑھاوا چڑھا دے۔ اس نے مکھی پکڑی، چڑھاوا چڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کو جانے دیا، فدخل النار، وہ شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک مکھی چڑھاوا چڑھایا بت پر، جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس کو انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا نہیں، ما كنت لأقرب شيئا، ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل۔ اس نے کہا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا حق ہے کہ میں اس کے نام کا دوں، اگر میں کسی اور کے نام کا دوں گا تو میں تو اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوں گا، میں نے نہیں دیا۔ مکھی نے نہیں چڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضرب عنقہ، ان لوگوں فضربوا عنقہ، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ فرمایا فدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا طاغوت کی بندگی میں ہم پڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ باخر دعوانا